میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ وہ طاقتور عمل ہے جو ہمیں خدا کے حضور لے جاتا ہے، ہمارے دل کو صاف کرتا ہے اور ہمیں خلوص اور عاجزی سکھاتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے، کس حالت میں رکھنا چاہیے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آئے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم خدا کے حضور کس طرح جانا چاہتے ہیں، خدا کے حضور کس طرح بننا چاہتے ہیں، خدا کے حضور کون سی ایسی چیز کو ہم لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جس سے ہمارا خدا، لشکروں کا خدا، ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا خدا ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایام زیادہ تر لوگوں میں اس بات کے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں کہ یہ روزوں کے دن ہیں، لیکن روزے تو ہر ٹائم رکھے جاتے ہیں، اور روزہ کوئی خاص دن میں نہیں رکھا جاتا کہ اسی دن روزہ رکھا جائے، بلکہ روزے کا کوئی دن یا ٹائم مقرر نہیں ہے۔ آئیں اس بات کے لیے غور و فکر کریں کہ روزہ کب اور کیسے اور کس طرح رکھنا چاہیے۔ کلام خدا میں بہت سے حوالے ملتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزے کی کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے اور روزہ کب رکھنا چاہیے۔ کلام خدا میں بہت سارے حوالات جات ہیں جن میں آئے ہم بات کرتے ہیں۔ کلام خدا میں روزے کے مقررہ وقت کو شام سے شام تک ابار کی کتاب میں لکھا ہے جو خدا نے مقرر کیا، اور جو بنی اسرائیل کو خدا نے روزے کا بتایا وہ یہ ٹائم ہے۔ اور آستر کی کتاب میں 3 دن کا روزہ خدا نے بتایا۔ داؤد کو خدا نے 7 دن کے روزے کے متعلق بتایا، داؤد نے 7 روزے رکھے، اور بزرگ موسیٰ نے 40 روزے رکھے جس کا ذکر خروج اور استثنا میں آتا ہے۔ ایلیاہ نے بھی 40 روزوں کا ذکر ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے بھی 40 روزے کا ذکر ہے جو متی کی انجیل میں آتا ہے۔ اور خدا روزے کے متعلق بہت کچھ ہمیں سمجھاتا اور بتاتا ہے۔ آئیں میرے عزیزو، اس بات کو غور کریں کہ ہم کون سا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کون سا روزہ رکھنا چاہتے ہیں جس روزے سے ہمیں برکت مل سکے۔ آئیں یسایہ نبی کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھیں کہ جو بندنوں کو توڑے، زنجیروں کو توڑے، جو ہر طرح کی بیماریوں کو ختم کرے، اور روزہ ہمیں خدا کی قربت میں لے کر جائے، روزہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے کر جائے، روزہ ہمیں خدا کے پاس لے کر جائے، روزہ ہمیں خدا کی اصلیت بتائے، روزہ ہمیں خدا کی خدائی کا ہر طرح کا مطالعہ بتائے، روزہ کلام کے بارے میں بتائے۔ روزہ بھوکا رہنا نہیں ہے، خالی پیٹ رہنا نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ آپ جب روزہ رکھے، کلام خدا میں لکھا ہے، تو ریاکاروں کی طرح نہیں رکھنا۔ وہ اپنی صورت کو بگاڑ لیتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو بگاڑ لیتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے آپ نے ایسا روزہ کبھی نہیں رکھنا۔ سو آئے غور کرتے ہیں کہ روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، روزہ خدا کو کس طرح پسند ہے۔ خدا کہتا ہے یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسے دن کے اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جوں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس روزے کو ایسا دن کہے گا جو خدا کو مقبول ہوگا؟ غور کرے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا تو اپنی جان کو دکھ دے گا؟ خدا کو یہ پسند ہے؟ خدا کو یہ یقیناً پسند ہے کہ نہیں؟ روزہ دکھ میں رہنا، اپنی جان کو دکھ دینا، یہ ہے روزہ۔ اپنے آپ کو جھکانا ہے، جیسے جو جھک جاتا ہے وہ ساری کھیت میں سے جب
गेहूं उगते हैं तो सबसे पहले जौ का जो होता है पौधा वो निकलता है और वो सबसे बड़ा होता है, और जैसे ही वो बड़ा होता है तो जब तक वो झुकना चाहे तो उसे नहीं काटा जाता। पता चल जाता है कि अब ये पक गया है, अब इसको काटने की नौबत आ गई है। और ऐसे हो चाहे इंसान, क्या अपने आप को आप झुकाते हैं रोज़े में? क्या आप अपने आप को हलीम बनाते हैं रोज़े में? क्या आप अपने आप को हर तरह की उस बुरी बात से जो खुदा को पसंद नहीं, क्या निकालते हैं? क्या आपका जो रवैया है रोज़े में वो चेंज हो जाता है? नहीं। क्या आप रोज़े में बोलचाल जो रखते हैं, जो बोलते हैं, वो चेंज कर लेते हैं? नहीं। आप वैसा ही रवैया रखते हैं जैसे पहले होता है, लेकिन रोज़ा रखने के साथ वो सब कुछ चेंज हो जाता है। जो आपकी जिंदगी में नेगेटिव होता है, रोज़ा वो लेकर आता है जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होता है। आपको झुकाना सिखाता है, आपको हलीम बनाता है, आपको खुदा के हुजूर हर तरह से फरोख्ती से लेकर जाता है। रोज़ा ऐसा होना चाहिए। रोज़े को खुदा तब ही पसंद करेगा जब वो अपने दिल से रखेगा। मेरे अजीज़ों, आप रोज़ा रखें कि जो खुदा चाहता है। खुदा कौन सा रोज़ा चाहता है? इसी बाब की यशाया 58 की 6 आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरों को तोड़े और जुए के बंधनों को खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, और बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। ये रोज़ा खुदा पसंद करता है। खुदा चाहता है कि ये रोज़ा होना चाहिए तेरी जिंदगी में। खुदा चाहता है इस रोज़े में तू अपनी जिंदगी गुजारे और आए इस रोज़े में अपनी जिंदगी गुजारे, आए इस रोज़े में अपने आप को लेकर चले। खाली पेट होना या बार बार कहना मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा, मनु तंग ना करी, मनु इंज ना काम ना दसी भारा, मेरा रोज़ा है। नहीं 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 यार, किस नहीं। आप अगर रोज़ा रखते हैं तो वो आप अपने लिए नहीं बल्कि आप खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं। वो जाने और खुदा जाने, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जितना भी कठिन काम हो, मजदूरी हो, जैसे भी आप भारी वज़न उठाने वाले हों या कोई भी काम करने वाले हों, आप अगर रोज़ा रखते हैं तो खुदा चाहता है कि वो आपको इस रोज़े के मायने को बताता है। खुदा कहता है कि वो जुल्म की जंजीरों को तोड़े, बंधनों को तोड़े, खोले और मजलूमों को आज़ाद करे और हर जुए को तोड़ डाले। ये रोज़ा खुदा चाहता है कि होना चाहिए। रोज़ा खाली पेट रहना 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 7 दिन या 10 दिन या 40 दिन आप खाली पेट रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप खुदा को अपना टाइम नहीं देते, जब तक आप खुदा के हुजूर नहीं ठहर सकते, जब तक आप खुदा को अपना मुनज्जी आका रहनुमा नहीं समझ लेते। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा रख कर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को संवार सकते हैं। खुदा के कलाम में बहुत सारे हवाला जात हैं जो रोज़े के मतलब है। और मेरे अजीज़ों, आएँ इस बात को गौर करें कि खुदा यीशु मसीह जो हैं के कलाम में बहुत सारे हवाला जात हैं जो रोज़े के मतलब है। और मेरे अजीज़ों, आएँ इस बात को गौर करें कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो रोज़े के बारे में क्या कहते हैं। क्या हम ऐसा करना शुरू हो गए? हाँ, हम ऐसा करना शुरू हो गए हैं। देखें, कलाम कहता है कि तू अपनी सूरत को ना बिगाड़, और जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि क्योंकि वो अपने मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। हम गैर कौम नहीं बनना चाहते, हम रियाकार नहीं बनना चाहते, हम उन जैसे नहीं बनना चाहते। हम बनना चाहते हैं तो खुदा के लिए बनना चाहते हैं, उस जैसे बनना चाहते हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। और लिखा है कि बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल लगा, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, और ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता हूँ तुझे बदला दूंगा। ये कलाम का फ़ैसला है। तो मेरे अजीज़ों, हम अपने आप को नहीं,
ہم اس منجی آقا کو دکھانے کے لیے روزہ رکھیں۔ ہم لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ہمارے اکثر مسیح بہن بھائی جو ہوتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو انہوں میں بڑی اہلیت اور کامل بات ہوتی ہے، یہ بتاتے نہیں ہیں، یہ کہتے نہیں ہیں کسی کو ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ کلام کے مطابق ہے، آئیں ہم ان باتوں کو کبھی نہ بھولیں، آئیں ہم ان باتوں کو کبھی ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ روزہ جو خدا کی حضوری میں لے کر جاتا ہے، روزہ خدا کو بتاتا ہے کہ خدا کیسا ہے، خدا کس طرح کا ہے، خدا کی حضوری کس طرح کی ہے۔ روزہ بندنوں کو توڑتا ہے، روزہ جوؤں کو توڑتا ہے، روزہ ہر طرح کے مظلوموں کو آزاد کراتا ہے۔ آئیں ہم روزہ ایسا رکھیں اور خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے روزے کو مقبول کرے، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے آپ کو روزے دار جان کر مسیح کی حضوری میں جائیں اور دعا کریں کہ خداوند آج میرا مقصد ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو میرے مقصد کو پورا کر۔ یا اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو پہلے خداوند خدا، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو کہ خداوند خدا میں یہ روزہ رکھا ہے میں نے کہ میں بندنوں کو توڑوں، میں مظلوموں کو آزاد کروں، میں بندن ہر طرح کی جوؤں سے آزاد لوگوں کو کروں، اور پھر خداوند خدا مجھے یہ توفیق بخش تاکہ میں تیری بیٹی یا بیٹا بن جاؤں۔ تو میرے عزیزو آپ واقعی ہی خدا کے حضور اس روزے کی مقصد کو اور اس روزے کو لے کر جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کی ایسے آج کے روزے کی بلیسنگ خداوند آپ کو عطا کرے۔ اور اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں کسی مقصد کے لیے، یا آپ کوئی میسیج سننا چاہتے ہیں کسی مقصد کے لیے یا کسی حوالے کے لیے، کوئی سوال ہے آپ کا، تو ضرور مینشن کریں، کمنٹ میں بتائیں، ہمیں فیڈ بیک دیں اور بتائیں، اور آپ کے لیے دعا کی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، یا آپ کے لیے وہ سوال جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ضرور بھیجا جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین، یسوع مسیح کے نام۔